ٹھیک ہے جی، چلیں اب آگے چلتے ہیں، اب ہم چل پڑے ہیں انشاءاللہ، پڑھیں جی سے. باب امور الایمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية. قال المؤلف حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي أنه قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب امور الایمان، یہ باب ہے ایمان کے امور کے بارے میں، وہ امور جن سے ایمان بنتا ہے، وہ امور جو ایمان میں داخل ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے. اور اب اس باب میں امام بخاری سب سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ آیت لے کر آئے ہیں. آپ دیکھیے امام بخاری کا انداز کہ پہلے آیت لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم. آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تو آپ نے اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ مکہ کو یا مسجد اقصیٰ کو؟ مسجد اقصیٰ کو. 16 مہینے 17 مہینے آپ یہودیوں کی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ ہمارا قبلہ مکہ ہو، کعبہ ہو. اللہ نے آپ کی سن لی اور یہ حکم نازل ہوا کہ اب سے آپ لوگوں کا قبلہ مکہ ہے، کعبہ ہے. جب مسلمانوں نے کعبہ قبلہ تبدیل کیا، یہودی اعتراض کرنے لگے، یہ کیا، کبھی قبلہ یہ کبھی وہ. اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے قبلے بار بار تبدیل کیوں ہوتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ادھر منہ کر لیں یا ادھر کر لیں، مشرق کو منہ کر لیں یا مغرب کو کر لیں. نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ کی بات کون مانتا ہے. جب اللہ کہے ادھر منہ کرو آپ ادھر کر لیں، جب اللہ کہے ادھر کرو آپ ادھر کر لیں. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے. نیکی یہ ہے کہ آپ آخرت پہ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے. آپ کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، سوال کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے والا کون ہے. اب دیکھیں، لیس البر، صحیح معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے، حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب کی جانب. حقیقی نیکی یہ نہیں ہے، پوری نیکی یہ نہیں ہے. ولکن البر، لیکن صحیح معنوں میں نیکی کرنے والا وہ ہے. صحیح معنوں میں نیکی کرنے والا کون ہے؟ من آمن باللہ، جو کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت پہ، والملائکتی، اور فرشتوں پہ، والکتابی، اور آسمانی کتابوں پہ، والنبیین، اور تمام نبیوں پہ، وآت المال، اور جو مال دے. کن کو مال کن کو دے؟ ذوی القربہ. اس سے پہلے آگے علی حبہ، مال دے جبکہ مال سے محبت بھی ہو. یہ ہے قربانی. اپنی ضرورت ہے ابھی، یہ نہیں ہے کہ اب مال کی ضرورت نہیں رہی، ضرورت ہے، مال سے بڑی محبت ہے، لیکن مال سے محبت ہونے کے باوجود آپ مال دیں. کن کو؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو. میرے ساتھ ساتھ ترجمہ کریں تاکہ آپ کی نیند جو ہے یہ کھل جائے. وابن السبیل، اور کن کو مال دیں آپ؟ مسافروں کو. کوئی مسافر ہے آپ کے شہر میں آ گیا اور اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور آپ کو لگے کہ واقعی حقدار ہے
تو اس کی بھی مدد کریں. والسائلین، اور سوال کرنے والے ان کو مال دیں. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں مال دیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے عہد کو پورا کریں جب وہ عہد کر لیں. یہ ہے نیکی کرنے والے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور خصوصاً وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں. وحین البأس، اور لڑائی کے وقت ڈٹ جانے والے. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بول کر دکھا دیا، جو سچے نکلے اپنے ایمان میں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے والے. اب ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ سارے امور کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہیں. ایسے ہی ہے جی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یتیموں کو مال دینا، مسکینوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، اور اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اعمال ایمان کا، بولیے ذرا، اعمال ایمان کا حصہ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، کیونکہ اتنے سارے اعمال سب سے تو نہیں ہو پاتے. کوئی یہ عمل چھوڑ بیٹھے گا، کوئی وہ چھوڑ بیٹھے گا. تو جتنے اعمال کریں گے اتنے اعمال کے مطابق آپ کا ایمان بڑھے گا، جتنے چھوڑیں گے انہی کے حساب سے آپ کا ایمان کم ہوگا. اور جو زیادہ عمل کرے گا اس کا ایمان زیادہ، جو کم کرے گا اس کا ایمان کم ہوگا. مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اس کے بعد امام بخاری یہ آیت لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گیا کون؟ ایمان لانے والے. پھر اللہ آگے کہتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کرنا یہ ایمان ہے، اور وہ عمل ہے. عمل ہے کہ نہیں آئی صاحب؟ تو اس سے پتہ چلا. اور آگے کیا کہا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن کامیاب ہیں جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکیاں، یہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے کرنے سے آپ کا ایمان بڑھے گا، ان کے نہ کرنے سے آپ کا ایمان کم ہوگا. اس کے بعد یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑے ٹائم پہ آئی ہے. چند دن پہلے آپ لوگوں نے ایک دن منایا ہے. آپ سے مراد آپ کا میڈیا ہے، آپ سے مراد آپ کے موبائل ہیں. آپ کے موبائل نے، آپ کے ٹی وی چینلز نے ایک دن منایا ہے. کون سا دن منایا جی؟ جی ویلنٹائن ڈے، محبت کا عالمی دن، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کا عالمی دن منایا گیا ہے. تو یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی ٹائم پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا. تو امام بخاری کہتے ہیں حدیث نمبر کون سی ہے؟ 9. ہم نے تو ابھی دوسری حدیث پڑھنے لگے ہیں، تو 9 کیسے ہو گئیں؟ ہاں، وہی کے باب میں باقی گزر چکی ہیں. تو یہ کتاب الایمان کی یہ دوسری حدیث ہے، مجموعی طور پہ یہ 9ویں حدیث ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ہمارے استاد عبداللہ بن محمد بن جعفر المسندی نے. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن محمد، کہ حدثنا ابو عامر العقدی، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عامر العقدی نے، جن کا نام ہے عبد الملک بن عمر. اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حدثنا سلیمان بن بلال، ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے. اور وہ کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ عبداللہ بن دینار سے. عبداللہ بن دینار کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ ابو صالح سے. ابو صالح کا نام کیا ہے؟ ذکوان الزیات السمان. یہ تیل بیچتے تھے، گھی بیچتے تھے، اس لیے ان کا نام کیا؟ الزیات، زیت بیچنے والا. ٹھیک ہے، السمان، گھی بیچنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں. اور نام تھا ویسے ان کا ذکوان، اور کنیت کیا ہے؟ ابو صالح. نام کیا ہے؟ ذکوان، زال کے ساتھ.
تو یہ ابو صالح ذکوان السمان الزیات یہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملا کہ آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم دبئی میں ملازمت کرتے ہیں تو ہمارے پاس حدیثیں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگ تیل بیچ بیچ کے حدیثیں سیکھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیغام مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو علم، دین کا علم لینے میں کوئی چیز عذر آپ بطور عذر پیش نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب یہاں پہ دیکھیں کتنے راوی ہو گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ یہاں پہ جناب امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین کتنے آدمیوں کا واسطہ ہے؟ 6 آدمیوں کا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ۔ ایمان، بضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بضع 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کو کہتے ہیں بضع، چند۔ لیکن چند ایک سے مراد کیا؟ 3 سے لے کے 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک۔ اب ستون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستون 60، اور ادھر کیا ہے؟ بضع، اس کا مطلب ہے 60 سے کچھ اوپر۔ کیا مطلب ہو گیا 60 سے؟ یعنی کہ ایمان کے شعبے ہیں، شعبہ حصے، ایمان کے حصے ہیں 60 سے کچھ اوپر۔ ایمان کے کتنے حصے ہوئے جی؟ بولیے ذرا۔ 60 سے کچھ اوپر۔ اور مسلم شریف میں آیا ہے اسی حدیث میں 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر، اور ابو داؤد وغیرہ کے حدیث میں آیا ہے 70 سے کچھ اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو ایمان کے شعبے ہیں وہ 70 سے بھی اوپر ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 70 سے بھی، ایمان کے شعبے 70 سے اوپر ہیں۔ اچھا، ایمان کے جو اتنے شعبے ہیں کسی ایک کی مثال دیں۔ اور اس حدیث میں کیا ہے دیکھیں، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے رسول نے مثال دے دی، فرمایا کہ حیا، شرم و حیا کا ہونا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس میں حیا ہے وہ مومن ہے، جس میں حیا نہیں ہے وہ ایمان کے اس حصے سے محروم ہے۔ تو حیا بچوں میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ لیکن ہم تو اپنی لڑکیوں کو بے حیا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ عورت کا زیور ہی کیا ہوا کرتا تھا؟ حیا۔ اس کے سامنے ایسی ویسی بات ہو تو اس کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں، رخسار اس کے سرخ ہو جایا کرتے تھے کہ کیسی بات ہو گئی ہے۔ اور آج یہ لڑکیاں گفتگو سنتی نہیں ہیں بلکہ کر رہی ہیں۔ محبت کے عالمی دن کے موقع پہ سرخ پھول پیش کر رہی ہیں کہ ان کی مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیویاں۔ حیا بچوں میں پیدا کریں، بچوں میں حیا رہنے دیں، ان کو گندے ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھنے سے بچائیں۔ موبائل اپنی بیٹی کو، بچے کو آپ نیٹ والا لے کر دے رہے ہیں، دھیان سے۔ روز قیامت آپ سے اس اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ دبئی میں آپ رہ رہے ہیں، دبئی کی حکومت کے قانون کے مطابق ایسے ہی ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو دبئی سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اور واقعی دبئی میں رہتے ہوئے دبئی کی حکومت کے قوانین کو ماننا چاہیے جب تک کہ کوئی قانون شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جو مرضی بناؤ۔ اللہ نے اپنے انبیاء کلام علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ استعمال نہیں کرنا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ جناب اب ہر بچے کے ہاتھ میں نیٹ ہے، میں کیسے روکوں جی۔ بیٹے کو موبائل لے کر دیں تو دھیان سے، اس میں کیا چیزیں ہیں، وہ کیا دیکھتا ہے، اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ موبائل لے کر دینے والا بچے کے ایک گناہ کا ذمہ دار ہے۔ اور دوسری طرف اگر بچے کو آپ نے تلاوت سکھائی ہے، بچے کو آپ نے نمازی بنا دیا اور آپ آج فوت ہو جاتے ہیں، وہ جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ وہ جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، ذکر پہ آپ نے لگایا تھا،
اسے بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو برالحیا یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیسے پتا چلا بہت اہم چیز ہے؟ کیوں جی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اب ہمارا موضوع تو آج حیا نہیں ہے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ ایمان جو ہے اس میں اعمال داخل ہیں، اور ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے۔ اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی؟ جب ایمان کے آپ نے 70 شعبے بنا دیے۔ کتنے شعبے بنا دیے آپ نے؟ 70 شعبے آپ نے بنا دیے۔ تو اب ہر شعبہ ہر ایک میں تو نہیں ہوگا، ہر شعبہ ہر مومن میں تو نہیں ہوگا نا۔ کسی میں 50 شعبے ہیں ایمان کے، کسی میں 60 ہیں، کسی میں 70 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 25 ہیں۔ تو جتنے شعبے ہوں گے اسی قدر آپ کا ایمان ہوگا، جتنے شعبے نہیں ہوں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان کم ہو جائے گا۔ اور حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک بہترین شعبہ ہے۔ اس کو اپنے اندر باقی رہنے دیجئے، اس کو اپنی اولاد اور بچوں میں پیدا کیجئے، لیکن خیر کے کام میں کوئی حیا نہیں۔ کس میں کوئی حیا نہیں؟ خیر کے کاموں میں حیا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا حیا آپ کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے تو یہ حیا مذموم ہے، برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گندی فلمیں دیکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، اور مولوی صاحب سے یہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ فرض غسل کیسے کرنا ہے۔ بیگم کے ساتھ شادی ہونے والی ہے کیسے، یہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ویسے کوئی شرم ہو یا نہیں۔ تو اس لیے خیر کے کاموں میں نہیں شرمانا چاہیے، البتہ برائی کے معاملے میں شرمائیں اپنے رب سے کہ میرا رب صبح و شام مجھے رزق دے رہا ہے، مجھے تنخواہ دے رہا ہے، مجھے اولاد دے رہا ہے، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اور مجھے شرم نہیں آتی کہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔